اب ہم نے ان تینوں ادیان کا ایک مختصر سا جائزہ لیا ہے، اور جس میں ہم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ تینوں ہی بڑے مذہب جو ہیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر کفر بکتا ہے، بلاسفیمی کرتا ہے، تو اس کی سزا موت ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہودیت یہ کہتی ہے، توریت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کے حق میں کفر بکتا ہے تو یہ بلاسفیمی ہے، اور اسی طرح سے مسیحیت بھی بلاسفیمی کا ذکر کرتے ہوئے یہی کہتی ہے کہ اگر کوئی خدا کے برخلاف کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی معافی نہیں ہے۔ لیکن اسلام جو ہے اس کے بارے میں ایک بہت لمبی فہرست بیان کرتا ہے۔ اور پھر دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج یہودیت میں بھی کافر کو سزائے موت نہیں دی جاتی، اسرائیل میں بھی کافر کو، اب آگے جا کے اس کا ذکر کریں گے، کافر کو سزائے موت نہیں دی جاتی، اور اسی طرح سے مسیحیت بھی آج کسی کافر کو سزائے موت نہیں دیتی۔ مسیحی لوگ کبھی بھی کسی کافر کے لیے سزائے موت کا تقاضا کر ہی نہیں سکتے، نہ صرف کافر کے لیے بلکہ کسی بھی مجرم کے لیے، کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ گار کے لیے، کیونکہ خدا کے حضور، میرے مولا رب تعالیٰ کے حضور کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں، کسی گواہ کی ضرورت نہیں، وہ آپ جانتا ہے کہ کون کس لائق ہے اور کسے کہاں پہنچانا ہے۔ توریت میں لکھی ہوئی ساری سزائیں قائم و دائم ہیں، سارے جرم اپنی جگہ پر ہیں، کچھ تبدیل نہیں ہوا بلکہ پورا ہوا ہے۔ وہ جوڈیشل سسٹم جو خدا نے انسان کو دیا تھا اسے اس نے خود ہی اپنے بیٹے کے وسیلہ سے معراج دی ہے، اور اب وہ منصف ہے، وہ قاضی ہے جو سب کا انصاف راستی سے کرے گا۔ یہودی بھی یہ انتظار کر رہے تھے اور ان سے یہ وعدہ کیا گیا تھا، خدا نے کہا کہ میں حضرت داؤد کے تخت کو بحال کروں گا اور اسے عبدالآباد کے لیے قائم کروں گا۔ یہودی یہ انتظار کر رہے تھے کہ جب حضرت داؤد کا تخت بحال ہوگا اور ابن داؤد آئے گا تو پھر اس پر ایک ایسا انصاف کرنے والا بیٹھے گا جو نہ صرف اسرائیل پر بادشاہی کرے گا بلکہ سچائی سے انصاف کو بھی صادر کرے گا، اور نہ صرف اسرائیل کا بلکہ پوری دنیا کا انصاف کرے گا۔ اور ہم دیکھیں کتاب مقدس کی روشنی میں اس امید کو پورا کر دیا گیا۔ میرے رب تعالیٰ یسوع مسیح کی آمد سے یہ امید پوری ہو گئی، اور ہمیں وہ منصف ملا، ہمیں وہ بادشاہ ملا جو سچائی اور راستی سے انصاف کرتا ہے، اور یہی امید ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ مسیحی لوگ اسی لیے کبھی بھی کسی مجرم کے لیے ڈھنڈورا نہیں پیٹتے کہ دیکھو دیکھو یہ کفر بک گیا، اس نے یہ گناہ کر دیا، اب اسے مار دیا جائے، اس کی عدالت کی جائے، یا کسی عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کوئی تماشا نہیں کرتے، یا کسی کو عدالت میں پہنچنے سے ہی پہلے وہ فنا نہیں کر دیتے کہ اس نے کفر بکا ہے، اس نے خدا کی توہین کی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں، ہمارا ایمان اور بھروسہ ہے کہ ہمارا مولا رب تعالیٰ یسوع زندہ ہے، وہ خود ہی انصاف کرے گا۔ اور اسی لیے آج دنیا بھر میں ایسے بہت سے ممالک ہیں جہاں پر مسیحوں کی اکثریت ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی مسیحوں نے یہ تقاضا نہیں کیا کہ کسی کافر کو سزائے موت دی جائے، یا پھر کسی شخص نے اگر کوئی کفر کا ارتکاب کیا ہے تو اسے جان سے ہی مار ڈالا جائے۔ اگر کسی نے میرے مولا رب تعالیٰ یسوع مسیح کے خلاف کوئی اہانت کی ہے یا کتاب مقدس کی توہین کی ہے، ایسے شخص کو ہم اپنے ہاتھوں سے ہی مار ڈالیں، یا ہماری حکومتیں کوئی ایسا قانون پاس کریں کہ کافر کو سزائے موت دی جائے؟ نہیں، مسیحی لوگ ایسا نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن دوسری جانب ہمارا ملک ہے، یہاں پر تو آئے دن کفر کے نام پر لوگوں کو ختم کیا جاتا ہے، ہلاک کیا جاتا ہے، ان کی بستیوں کو برباد کیا جاتا ہے، ان کے گھروں کو اجاڑ دیا جاتا ہے۔ نہ جانے کوئی کافر ہوتا بھی ہے یا نہیں، اسے عدالت میں پہنچنے ہی نہیں دیا جاتا، اور کبھی تھانوں میں اور کبھی گلیوں محلوں میں خود ہی عدالت کو اپنے ہاتھ میں ہم لے لیتے ہیں اور خود ہی فیصلہ کر دیتے ہیں، ہاں یہ کافر ہے، اسے بھی ختم کر دو، اس کے لوگوں کو بھی ختم کر دو، اس کی بستی کو بھی ختم کر دو، اس کے ساتھ جتنی چیزیں منسلک ہیں ان سب کو تباہ و برباد کر دو، کیونکہ ہم تو خود ہی عادل ہیں، ہم تو خود ہی منصف ہیں، ہمیں تو کسی خدا کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی انصاف کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک کا قانون جو کالا قانون ہے، جو پوری طرح سے کمزوریوں سے بھرا ہوا ہے، ہم ایک نظر ذرا اس پر بھی ڈال دیں کہ اس کا کیا حال ہے۔ پاکستان میں جب ہم اس قانون کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 1860 عیسوی میں برٹش حکومت نے 4 تعزیرات میں اس قانون کو نافذ کیا، یعنی کہ 295 295 جس میں عبادت گاہوں کی بے حرمتی کرنا، 296 296 یعنی مذہبی جماعتوں اور عبادت گاہوں کی بے حرمتی کرنا، اور پھر اس کے ساتھ 297 قبرستان کی بے حرمتی کرنا، اور پھر اس کے ساتھ 298 مذہبی جذبات کو مجروح کرنا۔
یہ 4 تعزیرات تھی جو ہمیں برٹش گورنمنٹ نے نافذ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہے۔ 1860 سے 1827 تک ان میں کوئی ترمیم نظر نہیں آتی۔ ان 4 تعزیرات کے ذریعے ہی پورے اس بڑے خطے پر انگریز جو ہے وہ حکومت کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور بلاسفیمی پر کوئی ہمیں ایسی کارروائی تاریخی طور پر نظر نہیں آتی۔ اور دوسری جانب 1927 میں ایک خاص ترمیم نظر آتی ہے جب راجپال نے ایک کتاب شائع کی جس کا نام تھا رنگیلا رسول۔ اس کے مقدمے کے دوران 295A کا اضافہ کیا گیا، اور پھر پاکستان کے بننے کے بعد اس قانون میں مزید ترمیم جو ہے وہ ہوتی گئی، اور خاص طور پر ضیاء الحق کے دور میں یعنی کہ 1977 سے لے کر 1988 تک ہمیں اس میں بے شمار تبدیلیاں نظر آئیں، اور نئے نئے قانون اس میں شامل کر دیے گئے، اور سزائے موت بھی اسی وقت اس میں شامل کی گئی۔ اور پھر اس کے بعد 1990 میں فیڈرل شرع کورٹ آف پاکستان نے بلاسفیمی کے ایک مقدمے میں ریمارکس دیے کہ اس جرم کی سزا موت سے کم نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر 1991 میں ایک شخص کو موت کی سزا سنا دی گئی، اور پھر اس کے بعد 1992 میں جا کر سینٹ اور نیشنل اسمبلی نے متفقہ رائے پر یہ ریزولوشن پاس کی کہ بلاسفیمی کے مجرم کو سزائے موت دی جائے۔ اور پھر اس کے بعد اتنے مجرم ہمارے ملک میں پیدا ہوئے کہ اب تک 1000 سے زیادہ درج مقدمات کا اندراج ہمیں ملتا ہے۔ ایسے بے شمار لوگ ملتے ہیں جنہیں کورٹ کچہری کے باہر ہی، تھانے کے باہر ہی ختم کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد کس طرح سے اس قانون میں مزید اضافے ہوئے، کس طرح سے اور ترمیم کی گئی، ہم اس کا بھی تھوڑا سا ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے، موجودہ دور میں بہت ساری ترامیم کے بعد اس کی کچھ اس طرح سے حالت ہو گئی۔ 295 کسی طبقے کی مذہبی جگہ جہاں پر عبادت ہوتی ہو اس کی توہین کرنا یا اس جگہ کو نقصان پہنچانا کفر ہے، اور اس کی سزا موت ہے۔ 295A جان بوجھ کر یعنی منصوبہ بنا کر غور و فکر کے ساتھ بد نیتی پر مبنی کسی بھی مذہبی عقائد کی یا اس میں شامل کسی بھی بات کی توہین کرنا، اہانت کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ اور پھر اس کے بعد 295B قرآن مجید کی توہین کرنا، 295C حضرت محمد رسول کے بارے میں کوئی توہین امیز کلمات کہنا، ریمارکس دینا، یا پھر کوئی تبصرہ کرنا۔ اور پھر اس کے آگے 296، 297، 298، 298A، 298B، 298C یہ ساری وہ تعزیراتیں ہیں جن میں پاکستانی اقلیت کو پھندا پہنایا جاتا ہے اور انہیں قابو میں رکھا جاتا ہے، اور جب چاہے ان میں سے کسی بھی قانون کو استعمال کر کر کسی کو بھی بلی چڑھا دیا جاتا ہے۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں یہودیوں کی۔ جب اس قوم کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی دنیا میں ایک ہی ریاست ہے، یعنی اسرائیل۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل خود مختار ملک کے طور پر سامنے آیا، اور اس ملک میں بلاسفیمی کے جرائم کو صرف 2 آرٹیکل سے ہی کور کیا گیا، مثلا 170 اور 173، جس میں اس طرح سے درج ہے کہ پہلا قانون یعنی کہ 170 عبادت گاہوں کے جرائم کے حوالے سے، اور دوسرا 173 مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے حوالے سے، 170 جس میں کوئی شخص کسی ایسی جگہ کو نقصان پہنچائے جہاں پر مقدس رسوم ادا ہوتی ہو، یا پھر وہ جگہ جو عبادت کے لیے استعمال ہوتی ہو، اور اگر کوئی شخص بدنیتی سے کسی بھی مذہبی عبادت گاہ کو کوئی نقصان پہنچائے یا پھر اس کی توہین کرے یا اس کو ختم کرنا چاہے تو قانون کے مطابق ایسے شخص کو 3 سال کے لیے قید کی سزا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ 173 کے 2 حصے ہیں۔ ان دونوں میں سے اگر کوئی بھی شخص کسی ایک جرم کا ارتکاب کرے تو ایسے مجرم کو 1 سال کی قید ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اس کا پہلا حصہ ہے کسی دوسرے کے مذہبی عقیدے یا دینی جذبات کی اہانت کرنا یا پھر حتی کمیز تحریر کی اشاعت کرنا، اور دوسرا حصہ ہے کسی دوسرے کے مذہبی عقائد یا جذبات کی بول کر یعنی باتوں سے توہین کرنا۔ اب آپ خود ہی غور کریں کہ یہودیوں کی دنیا میں ایک ہی ریاست ہے، اور یہ قوم بھی اپنے دینی معاملات میں بہت ہی پابندی سے عمل کرنے والی قوم ہے۔ کیا ان کو علم نہیں کہ توریت میں بلاسفیمی کی سزا موت مقرر کی گئی ہے، کہ آج یہ اپنے ملک میں اس قانون کو نافذ کریں کیونکہ ان کی اکثریت ہے، ان کا ملک ہے، لہٰذا ان کے ملک میں اگر کوئی شخص خدا کے خلاف کوئی کفر بکتا ہے، توہین کرتا ہے، خدا کے حق میں کوئی ناحق بات کہتا ہے تو ریاست ایسے مجرم کو سزائے موت دے؟ کیا ہم یہودیوں سے زیادہ توریت کو سمجھتے ہیں؟
کیا کوئی دنیا میں ایسا ہے جو اس قوم سے زیادہ پابندی سے توریت پر پرانے عہد نامے پر عمل کرتا ہو؟ یقیناً جس طرح سے یہ پرانے عہد نامہ کی پیروی کرتے ہیں، جس طرح سے یہ اپنی کتاب کو سمجھتے ہیں، شاید اس طرح سے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور جس طرح سے یہ اس کی پیروی کرتے ہیں شاید اس طرح سے اور کوئی پیروی کر بھی نہیں سکتا۔ لیکن آج یہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ توریت میں لکھے ہوئے قوانین جن کی سزا موت ہے، یا وہ جرم جن پر کوئی بھی سزا لگتی ہے، یہ اس کو لفظ بہ لفظ ویسے ہی نافذ کریں؟ اور اس کی یہ بہت ساری وجہ بیان کرتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر ایک مرکزی اور بنیادی وجہ کو مختصراً بیان کرتے ہیں، اور وہ ہے سنہیڈرن کا کلیپس کر جانا، سنہیڈرن کا یہودی صدر عدالت کا ختم ہو جانا، ان کے جوڈیشل سسٹم کا ہیکل کے ساتھ ہی تباہ ہو جانا، کیونکہ 70 عیسوی میں جب ہیکل تباہ ہوئی تو ساتھ ہی میں ان کا عدالتی نظام جو خاص مقرر کیا گیا تھا توریت کے اور پرانے عہد نامہ کی اور خدا کے دیے ہوئے قوانین کی روشنی میں، جو سزائیں دیتا تھا اور مقدموں کو سنتا تھا، جب وہ ختم ہوا، وہ تباہ ہوا، تو پھر اس کے بعد آج تک یہ دوبارہ بحال نہیں ہو سکتا۔ لیکن انہیں ایک امید ہے کہ جب ہیکل تعمیر ہوگی تو اس کے ساتھ سنہیڈرن بھی دوبارہ کھڑی ہوگی، وہ عدالتی نظام بھی دوبارہ کھڑا ہوگا، اور پھر یہ توریت میں لکھے ہوئے تمام قوانین کو نافذ کریں گے، اور ان کی سزائیں بھی جیسے توریت میں دی گئی ہیں ویسے ہی ان سزاؤں کو دیا جائے گا۔ اب ہم بلاسفیمی یا کفر کے قانون کو ایک اور پہلو سے دیکھیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہم نے اس زاویے کو نظر انداز کر دیا یا اسے نہیں سمجھا یا اس کے متعلق ہم نہیں جانتے تو کہیں ہم انجانے میں اس سمت کی طرف نہ چلے جائیں یا اس رخ پہ نہ کھڑے ہو جائیں جو خدا کے مخالف ہے، جو خدا کے برخلاف ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے اور بہت محتاط طریقے سے بائبل مقدس کی روشنی میں اس بات کو سمجھنا ہے، کیونکہ اب تک ہم نے جو بھی بیان کیا اس میں ہم نے صرف یہودیت، اسلام اور مسیحیت کے بارے میں بتایا کہ یہ کفر کے متعلق کیا دیکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، اور کچھ ہم نے پاکستانی اور کچھ ہم نے اسرائیلی قوانین کے متعلق بتایا کہ وہ بلاسفیمی پر کس طرح سے عمل کرتے ہیں یا ان ممالک میں یہ قانون کس طرح سے ہے۔ لیکن اب ہم کتاب مقدس کی روشنی میں ایک نئے پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں، اور یہ بہت ہی اہم ہے۔ اس بات سے آپ واقف ہیں کہ خدا کا ایک مخالف ہے جو اس زمین پر گناہ کا بانی ہے، یعنی ابلیس۔ وہ ہمیشہ سے مقابلے پر رہتا ہے اور ہمیشہ سے خدا کے قوانین کو تروڑ مروڑ کر پیش کرنے کے لیے وہ بہت ہوشیاری سے عمل کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے قوانین اور مکاشفات ہیں جو کتاب مقدس میں پائے جاتے ہیں، اور دوسری جانب وہ باتیں ہمیں ابلیس کے پیروکار میں بھی نظر آتی ہیں، ان لوگوں میں بھی نظر آتی ہیں جو ابلیس کی پیروی کرتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں شیطان اس جہان کا، ابلیس اس جہان کا خدا ہے، اور اس نے ایک اپنا ہی جہان بنا رکھا ہے۔ اس زمین پر دونوں طرح کی فصلیں موجود ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس سمت پر ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں، خدا کی طرف یا ابلیس کی طرف۔ ساری باتوں کا بیان نہیں کریں گے، خاص ہمارا فوکس آج بلاسفیمی ہے تو ہم بلاسفیمی پر بات کریں گے۔ ابلیس دیکھتا ہے کہ کس طرح سے خدا کے ساتھ یہ قانون جڑا ہوا ہے، یہ خدا کی ذات کے ساتھ منسوب ہے۔ اس نے اس قانون کو پکڑ کے اپنے ساتھ جوڑ دیا، اس نے اس قانون کو پکڑ کے مخلوقات کے ذرے ذرے کے ساتھ جوڑ دیا۔ لو بھائی، اس بت کا اگر تم کفر کرو گے تو بھی سزائے موت ہے، اس عبادت گاہ کی متعلق اگر تم کوئی بے حرمتی کرو گے تو اس کی بھی سزا موت ہے۔ اچھا، اس بندے کے متعلق، اس بادشاہ کے متعلق، اس نبی پیغمبر ولی کے متعلق اگر تم کوئی توہین کی بات کرو گے تو اس کی بھی سزا موت ہے۔ کوئی چیز اس نے نہیں چھوڑی۔ اگر آپ غور سے اس قانون کا مطالعہ کریں، وقت نہیں کہ ہم بہت زیادہ تفصیل میں چلے جائیں، اس قانون کے متعلق آپ کو بتایا جائے کہ اس قانون کو ابلیس نے ذرے ذرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ لو، اس کے متعلق اگر کوئی توہین کرو گے، کوئی کفر کرو گے تو تمہیں جان سے مار دیا جائے گا، تمہیں ختم کر دیا جائے گا۔ تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے اور ابلیس ایسا کرتا رہا ہے۔ وہ خدا کے حکموں کو، اس کے مکاشفات کو، اس کی باتوں کو اس طرح سے بدل کر اور اپنے ساتھ منسوب کر کے استعمال کرتا ہے کہ وہ ان کی شکل کو پوری طرح سے بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی تو ابلیس کے سفاک منصوبے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے قوانین میں ترامیم کر کے ان کو الٹ پلٹ کے ان کی شکل کو تبدیل کر کے انسانوں میں نافذ کرتا ہے اور انسانوں کے ذریعہ سے اپنے سفاک منصوبوں کو پورا کرواتا ہے۔ اور یہ انسان ہے، یہ بھی خوشی خوشی اس کے ہاتھوں کٹ پتلی بن جاتے ہیں، انسانوں کا قتل و غارت کرتے ہیں، مخلوقات کو تباہ و برباد کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ ہم کتاب مقدس میں سے صرف 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ابلیس مخلوقات کے ساتھ اس قانون کو منسوب کرتا ہے۔
پہلی مثال بی بی آستر کی کتاب میں دیکھی جا سکتی ہے، جہاں پر اکسویریس بادشاہ نے حمان نام ایک شخص کو اپنی مملکت میں ایک بڑے مرتبے پر سرفراز کیا اور اس کی کرسی کو سب امراء سے جو اس کے ساتھ تھے حمان کو زیادہ سرفراز و سربلند کیا، اور ساتھ میں یہ حکم بھی جاری کیا کہ سب لوگ، سب ملازم جب حمان آتا ہے یا جاتا ہے اسے جھک کر، اس کی تعظیم میں جھک کر اسے سلام کیا کرے۔ اور یہ حکم بادشاہ کی جانب سے تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی بادشاہ حکم دیتا ہے تو وہ قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ اچھا، ان ملازمین میں ایک شخص یہودی تھا اور اس کا نام مردکی تھا۔ یہ ایسا نہیں کرتا، اور اس کے ایسا نہ کرنے پر حمان اکثر اس سے ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تو ایسا کیوں نہیں کرتا؟ کیا تو بادشاہ کے حکم کو توڑتا ہے؟ یعنی کہ تو بادشاہ کے قانون کو توڑتا ہے۔ اور جب حمان اس سے بازد ہوتا رہا، پھر ایک وقت میں اس نے منصوبہ بنایا کہ وہ ایک ہی دن میں اس ریاست میں، اس مملکت میں بسنے والے تمام یہودیوں کو ختم کروا دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ بنیادی نقطہ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ غصے میں آیا اور اس نے یہ منصوبہ بنایا؟ وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ایک انسان اسے سجدہ کرے، ایک انسان دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ یہ حمان نہیں بول رہا، یہ وہ سوچ بول رہی ہے جو ابلیس نے اسے عطا کی ہے۔ یہ حمان نہیں، یہ ایک نمائندگی ہے ان لوگوں کی جو خدا کے مخالف کھڑے ہیں، جو خدا کے قوانین کو بدل کر دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ تو صرف خدا کی ذات کے ساتھ جچتا ہے کہ تعظیم اس روئے زمین پر صرف خدا کی ذات کو ہے، سجدہ اس کی ذات کو ہے، لیکن یہاں انسان تقاضا کرتے ہیں کہ انہیں بھی تعظیم دی جائے، انہیں بھی جھک کر سجدہ کیا جائے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو انہیں قتل کر دیا جائے گا، ان کے لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا، ان کا مال، ان کا مکان برباد کر دیا جائے گا، کچھ نہیں چھوڑا جائے گا۔ کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں جھک کر سجدہ کیا جائے۔ دوسری مثال جب ہم دیکھتے ہیں دانییل کی کتاب میں اسی طرح سے، تو نبوکت نظر بادشاہ نے ایک سونے کی مورت بنوائی اور اس بت کو اس نے بابل شہر میں نصب کیا اور حکم جاری کیا کہ سب لوگ آئیں اور اس بت کے آگے جھک کر سجدہ کریں، اور جو اس کے آگے جھک کر سجدہ نہیں کرے گا، اس کی تعظیم نہیں کرے گا، اسے آگ کی جلتی ہوئی بٹی میں پھینک دیا جائے گا۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی قوم جو غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہے، وہاں 3 اشخاص آتے ہیں اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے، بادشاہ کے حکم کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، ہم تیرے قوانین کا احترام کرتے ہیں، تیری مملکت کا، تیری بادشاہت کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم تیری کسی مورت کے آگے سجدہ نہیں کریں گے۔ اس کے لیے چاہے پھر تو ہمیں جلتی ہوئی بھٹی میں پھینک دے، آرے سے کٹوا دے، یا ہماری گردنوں کو ہمارے تن سے جدا کر دے، ہم تیری مورت کے آگے سجدہ نہیں کریں۔ یہ مورت کے آگے سجدہ کرنے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہی کہہ رہا ہے جو خدا کے برخلاف ہے، کیونکہ قانون تو یہ ہے کہ جھکنا کس کے آگے ہے؟ خدا کے آگے۔ قانون تو یہ ہے کہ سجدہ خدا کو کرنا ہے، لیکن یہاں پر ابلیس انسانوں میں سے ہو کر، بادشاہوں، ریاستوں میں سے ہو کر، مملکتوں میں سے ہو کر خدا کے لوگوں کو برباد کرنا چاہتا ہے، ان کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ سوچ وہ ہے، یہ خیال وہ ہے، یہ اعمال وہ ہیں جو ابلیس کی طرف سے آتے ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آج ہم کس سمت کی طرف کھڑے ہیں۔ ہم نے 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، مثالیں بہت ساری ہیں، اور ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ یہ بلاسفیمی کا قانون ہماری زندگی سے کس طرح سے عمل پذیر ہو رہا ہے، ہم اسے کس طرح سے تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کو کس طرح سے اپنی زندگیوں سے، اپنے آپ سے ظاہر کرتے ہیں۔ کفر کا قانون صرف اور صرف خدائے برحق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یہ کسی شخص کے ساتھ نہیں جڑا، یہ کسی مکان کے ساتھ نہیں جڑا، یہ کسی پتھر کے ساتھ نہیں جڑا، یہ کسی بادشاہ سالار یا کسی ولی یا کسی نبی پیغمبر کے ساتھ نہیں جڑا، یہ صرف پروردگار ذات کے ساتھ جڑا ہے۔ اور مجھے اور آپ کو یہی تو سمجھنا ہے، مجھے اور آپ کو یہی تو جاننا ہے اور دیکھنا ہے کہ ابلیس اس قانون کو پکڑ کر کہاں کا کہاں پہنچا دیتا ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھ وہیں کے وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ اسے لے کے جاتا ہے۔ اگر کسی شخص نے پروردگار کے خلاف کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو خدا تعالیٰ کی ذات خود ہی اس کافر کی عدالت کرنے کو قادر ہے، اور ہم مسیحوں کا یہ ایمان ہے، ہم جانتے ہیں کہ آسمانی خدا باپ نے عدالت کا سارا اختیار اپنے محبوب بیٹے ہمارے رب تعالیٰ یسوع مسیح کے سپرد کیا ہے، اور وہی ساری مخلوقات پر راستی سے عدالت کو قائم کرتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی مسیحی لوگ عدالت کے کام کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیتے۔ اگر کوئی بائبل مقدس کے خلاف توہین کرتا ہے یا ہمارے رب تعالیٰ یسوع مسیح کی اہانت کرتا ہے
تو ایسا نہیں کہ مسیحی لوگ گلیوں محلوں میں سڑکوں میں نکل آئیں اور شور شرابہ کریں، ہاتھوں میں لاٹھیاں اٹھا لیں اور کہیں کہ ہم ہر چیز کو برباد کر دیں گے، ختم کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے، صف ہستی سے مٹا دیں گے، جلا دیں گے، مسمار کر دیں گے۔ ہم کبھی بھی ایسا نہیں کرتے، اور مسیحی لوگ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ کریں گے بھی تو کس منہ سے کریں گے؟ کیونکہ ہم جس کے ماننے والے ہیں وہ زمین پر جب ستایا جا رہا تھا، اسے جب لوگ برباد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، توہین اور اہانت سے گھرے ہوئے تھے، تو اس نے ان کے لیے معافی چاہی۔ اس نے ان کے لیے باپ سے درخواست کی کہ اب باپ ان کو معاف فرما دے۔ وہ تو پیار اور محبت کا درس دیتا ہے، وہ تو صلح اور سلامتی کا درس دیتا ہے، اور وہ ہر طرح سے الفت کو، خلوص کو بانٹتا ہے۔ وہ کبھی بھی انسانیت پر موت کا فتویٰ جاری نہیں کرتا۔ وہ کبھی بھی اپنے ستانے والوں کو کبھی بھی برباد کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے نہیں اپنے لوگوں کو اکساتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اپنے دشمنوں سے بھی پیار کرو، محبت کرو۔ ہاں، اس نے ایک وقت مقرر کیا ہے عدالت کا، جب وہ عدالت کرے گا۔ سو آج جس کے پاس جو ہے وہ وہی بیچتا ہے۔ جس کے پاس نفرت ہے، حسد ہے، تفرقے ہیں، تلوار، غارت، فساد، جھوٹ، فریب اور ہر طرح کی برائی اسے ورثے میں ملی ہے، وہ اسی کو پھیلاتا ہے۔ اور جس کے پاس پیار ہے، محبت ہے، صلح، سلامتی، امن، اطمینان کا درس جسے نصیب ہوا ہے، وہ اسی کا پرچار کرتا ہے۔ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ آپ کس سمت پر کھڑے ہیں، آپ کس کی جانب ہیں؟ خدا تعالیٰ کی طرف، اگر اس کے اعمال آپ سے ظاہر ہو رہے ہیں، اس کی باتوں کو آپ پھیلا رہے ہیں، اس کی سچائی، اس کی صلح اور سلامتی کو آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو آپ اس کی جانب ہیں۔ اور اگر آپ اس کے مخالف ابلیس کی طرف کھڑے ہیں، تو پھر آپ اس زمین پر بربادی اور تباہی کو، قتل اور غارت اور ہر طرح کی نفرت کو پھیلا رہے ہیں۔ سو ہماری دعا ہے کہ آسمانی خدا باپ اپنے محبوب بیٹے ہمارے رب تعالیٰ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں شیطانی ہر سوچ سے محفوظ رکھے، اور بلاسفیمی اور کفر جیسے گناہ سے بچا کے رکھے۔ اس قانون کے نام پر انسانوں کی قتل و غارت کرنے سے ہمیں اکسائے نہ، بلکہ ہم بڑی دنائی اور سمجھداری سے اس کا سامنا کریں۔ ہم خدا کی عزت، خوف، دہشت، ظلم اور بربریت سے نہیں کروا سکتے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ کفر کہنے والوں سے، خدا کی مخالفت کرنے والوں سے ہمیں ویسے ہی پیش آنا چاہیے جیسے ابن خدا خداوند یسوع مسیح پیش آئے، اور ان سب کو یہ کہہ کر معاف کرنا چاہیے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ آمین۔